دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہوں. ہم نے دنیا میں کئی جنگوں کو روکا. 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی. تجارت کے نام پر دونوں ممالک نے جنگ روکی. ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے. اس کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ کر دیں. ہم نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا شیڈول بنایا ہے. دنیا نے آج تک وہ ہتھیار نہیں دیکھے جو ایران پر استعمال کیے گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے عشائیے کے دوران گفتگو. کہا اسرائیل کے پڑوسی ممالک سے بہت اچھا تعاون ملا. حماس غزہ میں جنگ بندی چاہتی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا. کہا امریکہ کے ساتھ اس ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دیں. امریکہ کا متعدد ممالک پر نئے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان. امریکہ نے جاپان اور جنوبی کوریا پر 25% ٹیرف لگا دیا. ملائیشیا اور قازقستان پر 25% ٹیرف. جنوبی افریقہ پر 30 اور ویتنام، لاؤس، میانمار اور پر 40% ٹیرف لگا دیا گیا. تیونس پر 25، انڈونیشیا پر 32، جبکہ بنگلہ دیش پر 35% ٹیرف عائد. بوسنیا پر 30، سربیا پر 35 اور کمبوڈیا پر 36% ٹیرف لگانے کا اعلان. امریکہ نے مختلف ممالک پر ٹیرف کے اضافے کی ڈیڈ لائن 9 جولائی سے بڑھا کر 1 اگست کر دی. مانسون کا سپیل. ملک بھر میں بارشیں. لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. مشربی علاقوں میں پانی جمع. اسلام آباد، پنجاب، کے پی، بلوچستان اور کشمیر میں بارش کا امکان. 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش کاکول میں 31 ملی میٹر ریکارڈ. بالاکوٹ میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طوفانی. 8 سال کا بچہ برساتی نالوں میں ڈوب گیا. تلاش جاری. بلوچستان میں مانسون کے دوران حادثات. 10 افراد جاں بحق، 7 زخمی. کالعدم. ٹی ٹی پی اور داعش صرف ہمارے لیے نہیں دنیا کے لیے خطرہ ہیں. ہمیں افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی در اندازی کا سامنا ہے. کالعدم. ٹی ٹی پی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. یقینی بنانا ہوگا افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے. القاعدہ، الخوارج، ٹی ٹی پی اور بلوچ شدت پسند افغانستان سے بدستور سرگرم ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے سے خطاب. اور بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کو ثابت کرتا ہے. پاکستان کی کامیابی میں بھارت کی بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں. ایسے بیانات پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں. دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے. جنگ میڈیا کی بیان بازی درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی. جنگیں پیشہ ورانہ قابلیت، قومی عزم و حوصلے سے جیتی جاتی ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے فارغ التحصیل افسران سے خطاب. کہا کسی بھی مہم جوئی، خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا بغیر کسی ہچکچاہٹ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آبادی، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کا سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا. ایف بی آئی کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی. انسانی مداخلت کم ہونے سے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی. وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس. تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر کی جانب سے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف. وزیر اعظم کی نئی نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم کی ایف بی آر اور آئی بی کی ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اقدامات کی پذیرائی. ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا. پاکستان کا معاشی استحکام مشترکہ کوششوں کی بدولت ممکن ہوا. وزیر اعظم کی گفتگو. انٹیلیجنس بیورو اور ایف بی آر کی کوششوں سے 178 ارب کی ریکوری ممکن ہوئی. وزیر اعظم کو ٹیکس چوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشنز پر رپورٹ پیش.
پشاور کے علاقے کوچی بازار میں گھر میں خوفناک آتش زدی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جھلس کر جاں بحق، 2 کی حالت تشویشناک، جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی بھی شامل۔ آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹرز کی بھی حالت غیر ہو گئی۔ آگ پر قابو پانے کے عمل میں ریسکیو کی 6 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ کولنگ کا عمل جاری، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث رگی، ریسکیو ذرائع۔ جو افسوسناک اور دردناک واقعہ لیاری میں ہوا، جو بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملہ تھا اس میں ملوث، جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، ان کو وزیر بلدیات صاحب نے پہلے ہی دن ان کو معطل کیا۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے۔ سانحہ لیاری سندھ حکومت کا جاں بحق 27 افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی جی ایس بی سی اے کو معطل کر دیا۔ جو بھی غفلت کا مرتکب ہوگا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ 27 جانوں کے ضیاع پر سب غمزدہ ہیں، دکھ کی گھڑی میں لیاری کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی وزیر بلدیات سعید غنی اور صوبائی وزیر داخلہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سعید غنی نے کہا، عمارت گرنے کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے۔ 2 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمشنر کراچی کو ذمہ داری دی گئی ہے 51 انتہائی خطرناک عمارتوں کا سروے کریں۔ فی الوقت ایس بی سی اے کے ان افسران کو معطل کیا ہے جو اس وقت علاقے متعینات ہیں۔ پورے سندھ میں 744 عمارتوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، 3 ورکنگ ڈیز دیے گئے تھے اس کو، تو آج کا دن اور 48 آورز مزید اس کو دیے گئے ہیں، اور کمشنر کراچی اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ غیر قانونی تعمیرات، وزیر اعلیٰ سندھ برہم سانحہ لیاری سے متعلق مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ایس پی سی اور بلدیاتی افسران کی سخت سرزنش۔ غیر قانونی تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں؟ ناقابل رہائش اور انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کرانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سوال۔ سابق ڈی جی ایس بی سی اے کو غلط رپورٹ پیش کرنے پر لینے کے دینے پڑ گئے۔ لیاری بغدادی میں زمین بوس عمارت کو خطرناک قرار دیے جانے کا انکشاف۔ سابق ڈی جی ایس بی سی اے نے خطرناک قرار دی گئی دیگر عمارت کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ لیاری بغدادی میں پلاٹ نمبر 14 پر قائم عمارت خطرناک قرار دی گئی۔ زمین بوس عمارت کا پلاٹ نمبر 18 نکلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری اسپتالوں میں ریڈ اور بلو کارڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے اہم فیصلے۔ ڈاکٹروں کو ریڈ اور بلو کارڈ سسٹم کی ریہرسل اور ٹریننگ کرانے کی ہدایت۔ سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ۔ مرحلہ وار اضلاع میں تربیت یافتہ ڈاکٹرز کی تعیناتی اور کیتھ لیب بنانے کے منصوبے کا جائزہ۔ ہارٹ کنسلٹنٹ اور سرجنز ہفتے میں 2 مرتبہ ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں جا کر خدمات سر انجام دیں گے۔ نہیں چاہتی کوئی مریض دل کے علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جان سے جائے۔ مرتے مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہر جانے کا کہنا ظلم ہے، اب ایسے نہیں ہوگا۔ مریم نواز کی گفتگو۔ دورانی ڈیوٹی نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ اسپتالوں میں موبائل فون کے بجائے رابطے کے لیے پیجر سسٹم نافذ کرنے کا اعلان۔ محرم خیر خیریت سے پورے پاکستان میں پہلے 10 روز گزر گئے، اور اس میں سارے ہمارے صوبوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس کا ہماری رینجرز کا، ہماری سول آرم فورسز کا۔ پاکستانیوں کو خاص طور پہ یو اے ای میں جو آپ نے اسپیسیفکلی کہا، وہ ویزیز ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے میں پرسوں یو اے کے انٹیریئر منسٹر سے مل رہا ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے نکلیں گے وہاں سے۔
स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका लेकिन मुमकिन हद तक कम कर दिया। अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमाया बेहतरी आएगी। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोले। UAE के वजीर से वीज़ा मसाइल के हवाले से मुलाकात करूंगा। ओमान में भी पाकिस्तानियों के वीज़े का मसला हल कराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा मुहर्रम का पहला अशरा अमन से गुजर गया। कराची में सेफ सिटी का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जुराइम की शरह नीचे आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शर्जील इनाम एमन से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर सिंध हुकूमत की तारीफ। कौमी यकजहती और अवामी मफाद में तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा, दोनों में इत्तफाक। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी समझते हैं। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है, इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की। PTI का ज़म इज़लाक़ के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क़बाइल इलाक़े खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात पर दखल अंदाजी है। वफाकी हुकूमत के पास क़बाइली इलाक़ों से मुताल्लिक़ कमेटी बनाने का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत के ज़म इज़लाक़ के हवाले से वफाकी कमेटी को ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। ज़म इज़लाक़ से मुताल्लिक़ जो भी कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेख वक़ास अकरम ने कहा, वज़ीर आज़म ने किस इख्तियार के तहत कमेटी बनाई। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। फाटा के अवाम ने 95% वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक और मुगलपुरा के इलाकों में बारिश। गढ़ी शाहो, लक्ष्मी चौक में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से हादसात में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। PDMA की रिपोर्ट जारी। इसराइल ने गज़ा की ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े खाली करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि गज़ा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। गज़ा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को ख़तरा है। जिंदा और हलाक होने वाले यरगमालियों में से निस्फ की लाशें वापस की जाएंगी। मुस्तकबिल का गज़ा हमास के बगैर होगा। गज़ा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंग बंदी हो जाएगी। गज़ा में सेहूनी फोर्सेस की आग और खून की होली जारी। पनाहगज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के इमदादी मराकज़ के करीब 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली जवारियत में शोहदा की मजमूई तादाद 57,523 हो गई। 1,36,617 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमत कारों की बड़ी कार्रवाई। 5 सेहूनी फ़ौजी हलाक, 10 ज़ख्मी, 1 लापता। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमत कारों ने एक बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। रेस्क्यू फोर्स मौके पर पहुंची तो उसे भी निशाना बनाया गया। हलाक होने वाले फौजी फ़लस्तीनियों के घरों को बारूदी सुरंगों से तबाह करते थे। सैलाब मुतासरा अमेरिकी रियासत टेक्सास की कैर काउंटी आफत ज़दा करार। हादसात में हलाकत 95 हो गई। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। 41 अफराद ताहाल लापता। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और 1 काउंसलर भी लापता। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। अंतोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं।